اب اجلاس بھی بلا لیا، ایجنڈا بھی جاری کر دیا. آگے ہے جی کہ اسپیکر آئین کے آرٹیکل 54(3) کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کو معطل اور اجلاس کو ختم نہیں کرے گا. اب اس میں یہ انگلش میں پڑھ دیتا ہوں. The Speaker shall not, in exercise of the powers under Article Clause 3, Article 54 of the Constitution, prorogue the Assembly and bring the session to an end except as follows. اب اس میں وہ پروروگ نہیں کر سکتے جیسا یہ سیشن چلتا رہے گا. سیشن چلتا رہے گا. پروروگ کا مطلب ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے آپ نے یہ سیشن فارغ کر دیا، اب دوبارہ سمن یہ کرنا ختم ہے، ہو گیا. یہ ختم ہو گیا ہے. دوبارہ کرنا ہے تو ریکوزیشن جمع کروائیں یا پھر آپ دوبارہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو بلائیں. تو اسپیکر یہ نہیں کریں گے، پروروگ نہیں کریں گے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ سیشن ایڈجرن نہیں کیا جا سکتا، یہ سیشن ایڈجرن نہیں کیا جا سکتا. اب کل اگر کاروائی شروع ہو جائے، اس میں اگر یہ ٹیبل کر دیتے ہیں لیٹر گیٹ، اس پہ اراکین نے بولنا شروع کر دیا، بحث ہو گئی، تو وہ بحث ہوتی رہے گی. اور ظاہر ہے اب یہ سیشن جو ہے وہ ایک دن کے لیے ہے، 9 تاریخ کے لیے کل بلایا گیا، اور اس سے پہلے جب اگلا دن شروع ہوتا ہے تو اجلاس ایڈجرن کرنا لازم ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ چلتے جائیں رات 12 بجے کے بعد بھی. تو اس لیے یہ گنجائش اسپیکر کے پاس موجود ہے کہ کل وہ اجلاس بلائے اور تلاوت کلام پاک سے شروع ہو، حدیث پڑھی جائے گی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد قومی ترانہ، اور اس کے بعد پھر کوشچن آنسر سیشن بھی ہے، کالنگ اٹینڈنس نوٹس بھی ہے. یہ سارے کام ہیں، اور اس سے پہلے پوائنٹ آف آرڈرز بھی ہیں. تو اس میں وہ کاروائی جو ہے وہاں پہ آ کے میچ پڑے گا اپوزیشن کا اور حکومت کا. تو یہ چوائس صاحب آرڈر ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہوگی توہین عدالت؟ نہیں، توہین عدالت تو ہوتی ہے اگر وہ اجلاس نہ بلائیں اور ایجنڈے میں نہ رکھے عدم اعتماد. اب اجلاس بلانے کے بعد اندر کیا کچھ ہونا ہے وہ تو جا کے اب سپریم کورٹ اور اے آر وائی تو نہیں بیٹھ سکتے نا اندر. جی ہاں. اندر تو ارکان اور ان کے کانڈکٹ اور ان کے پاس جو رولز آف بزنس ہیں اور جو ہے، اور وہاں کیا کچھ بزنس آ جاتا ہے یا کراپ اپ کر جاتا ہے جیسے پچھلے اجلاس میں ہوا تھا. ہاں جی. یہ کافی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ رولنگ دینا بھی ایک اور پوائنٹ آف ویو صابر شاکر صاحب نے پیش کیا ہے. تو اس کے بعد کہ بھئی اب کمیشن بن گیا ہے تو میں اس پارٹی نہیں بنتا. جی. اگر یہ سازش ہے اور ملک سے غداری ہے تو میں اس پروسیڈنگ کو کرا کے اس سے سازش نہیں، جب تک کمیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا وی کین ناٹ پروسیڈ ان دس میٹر. بالکل صحیح ہے. کئی 100 چیزیں ہیں وہاں. میں اس کی چوائس اور وزیر اعظم نے آج ایک پوائنٹ آف ویو لیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہ استعفے دینے ہیں ہم لوگوں نے، نہ ان کے ہاتھوں میں کھیلنا، پھر تو ہم سازش کامیاب کرائیں گے. اصل میں وزیر اعظم نے، آپ نے بالکل صحیح کہا، انہوں نے ایک طرح یعنی ان کے دونوں بڑے مطالبے تسلیم کر لیے. وزیر اعظم عمران خان عہدے سے ہٹ گئے، جی، الیکشن کال ہو گئے. اب جنہوں نے بیانہ لیا اور دیا ہوا تھا ان کا کام نہیں ہو رہا تھا. وہ نیب کو تبدیل کرنا، وہ ایف آئی اے کو تبدیل کرنا، کیسز جن میں سزائیں ہو گئی ہیں ان کو ختم کرانا، جن میں کیسز پینڈنگ ہیں ان کو ختم کرنا. اس کے بعد اپنی مرضی کے الیکٹورل لاز لانا اور ای وی ایم کو آؤٹ کرنا. پھر اوورسیز پاکستانیوں کو 1 کروڑ جو ہیں جو جن میں غالب جو ہے اکثریت بالغ لوگوں کی ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ 30 40 50 لاکھ ووٹ جو ہیں بہت بڑا ایک تعداد ہے، اور وہ بڑے کمیٹڈ ہیں پاکستانی. چوہے صاحب ان کو باہر کرنا ہے، اپوزیشن کو پھر انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرانی ہیں. ہاں جی. یہ سارا جو ایجنڈا ہے، اگر عمران خان نے جس طرح پلیٹ میں رکھ کے اپنا عہدہ بھی دیا اور اسمبلی بھی ذبح کر دی، اس سارے کو ان کو ہضم نہیں ہوا.
اچھا اب یہ کہے کہ میں نے وہ بڑا سوچ کے سوچا ہے کہ آپ سے بات کروں یا نہ کروں. ایک بڑے پیمانے پر مہم چلائی جا رہی ہے کہ سارے کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہے ملک کے اندر، اور پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان بہت بڑے پیمانے پر فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے اوپر آپ کو پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تو پھر آپ نے کوئی ذکر چوہدری صاحب مناسب نہیں سمجھا. ایک منٹ چوہدری صاحب، اس میں ایک بات بتا دوں کہ ورکنگ ریلیشن شپ بہترین قائم ہے اور اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات کل بھی ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، آرمی چیف سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں آج یا کل؟ آج ہوئی ہے. تو اس میں یہ اور بہت ساری جو میٹنگز ہیں، ملاقاتیں ہیں، جو رابطے ہیں، وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے. اور ایک چیز میں اور بتا دوں کہ وہ دونوں کو یہ کلیئر کر چکے ہیں. اب میں بتا دوں، پرائم منسٹر آف پاکستان یعنی کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ ہو چکی ہے کہ ہم پولیٹیکل یہ میچ جو چل رہا ہے اس میں ہم نہیں آئیں گے اور نیوٹرل رہیں گے. یہ اپوزیشن کو بھی بتایا ہے، ان کو بھی بتایا یہ آپ اپنی لڑائی ہے لڑیں. اور اسی لیے اب یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے رولنگ، اگر آپ خود سوچیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اب تک کا یہ میچ کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا. یہ میچ اسی لیے ختم نہیں ہو رہا کہ دونوں براہ راست ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اپوزیشن کو بہت اچھی طرح سمجھایا ان کے بڑوں نے اور ایکسپرٹس نے، لیگل ایکسپرٹس، انہوں نے یہ سمجھایا تھا اپوزیشن کو اور قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو رولنگ ہے یہ ختم کر دے تو اس سے آگے آپ کوئی استدعا مت کرنا اور یہیں تک رہیں. اسٹگما ختم ہو جائے گا آرٹیکل 5A کا. فریش الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، سب کچھ چیزیں ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس میں بلاول بھٹو صاحب نہیں مانے اور وہ اپنے آئینی ماہرین کو پڑھ گئے. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو پھر ہماری پوری فتح نہ ہوئی. مجھے ہر صورت میں اسی طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میری اچکن ہے، وہ بیچ میں رہ گئی، وہ نہیں پہنوں گا تو بات نہیں بڑھے گی. لہٰذا انہوں نے، آپ نے یاد دیکھا ہوگا کہ کل مخدوم علی خان صاحب بڑے ایگریسولی آئے ہیں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب خود پہنچ گئے روسٹم پہ. پھر بلاول بھٹو صاحب کو پتہ چلا، وہ بھی کورٹ روم میں پہنچ گئے کہ نہیں ہمیں ہر صورت میں پورے کا پورا ریورس چاہیے. تو یہ خود حالانکہ عدالت نے کہا بھی کہ بھی آپ تو الیکشن کی بات کر رہے تھے، ابھی آپ دوسرا پوائنٹ آف ویو لے آئے ہیں، اب آپ کہتے ہیں ہمیں الیکشن نہیں چاہیے. تو یہ گورنمنٹ بھی سٹیبل کہاں سے سٹیبل ہوگی؟ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک چھت تلے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے کل کے الفاظ تھے کہ آپ تو ایک چھت، آپ بات کر تو دور کی بات ہے، ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، تو کون سی آپ نے ریفارمز کر لینی ہیں. لیکن کل فل پریشر اور بڑوں کی بات نہیں مانی، آئینی ماہرین کی بات نہیں مانی، اور جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ریورس ہو گیا. اور ریورس ہونے کے نتیجے میں اب یہ ایک نیا میچ شروع ہو چکا ہے. اور آج بھی پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ کہیں بھی نہیں جا رہا میں کل. اس کی وجہ ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ لوپ موجود ہیں، گنجائش موجود ہے اس فیصلے میں کہ وہ سارے راستے کوشش کی، لیکن 2 دن کا ایک تو ٹائم مل گیا گورنمنٹ کو، اور ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو آج رات 9 بجے خطاب کرنا ہے 9:30، اس میں 2-3 اور فیصلے اناؤنس کر دیں گے. تو یہ سارا قضیہ جو ہے یہ کرائسس کی طرف مجھے تو لگ رہا ہے بڑھ رہا ہے. یہ نہ اپوزیشن کو کچھ مل رہا راستہ تھا سابق شاکر صاحب کہ جب طے ہو گیا تھا کہ نئے الیکشن ہی ایک حل ہے اور وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں اور یہ واپس لے لیں، ابھی بھی اسی کا یہی حل ہے. لیکن وہ تو اس وقت 35,000 فٹ پر اڑ رہے ہیں. ہم نے پتہ نہیں کون سا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں ان کے 10% لوگ آئے تھے جب یہاں اسلام آباد میں جلسہ جلوس. ایسا اسٹریٹ پاور ان کے پاس نہیں ہے. ہاں اس وقت سارا ٹلٹ کر گئی ہے عمران خان کی طرف. جی ہاں، جو ان سے یعنی خان صاحب سے بہت متنفر ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے نا، وہ بھی جنجلا کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ان کو پتہ نہیں کون سمجھا رہا ہے
اور وہ میں وزیر اعظم بنوں گا، میں وزیر اعظم بنوں گا، اس سے یہ کم یعنی وہ راضی نہیں ہو رہے، تو کیونکہ کسی چیز کا خوف اور خدشہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ چوہدری صاحب اگر یہ سچویشن اسی طرح بڑھتی رہی، کیونکہ ابھی بھی پرائم منسٹر بھی خود پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آج جو ان کی بات ہوئی ہے اپنے پولیٹیکل جو سیاسی کمیٹی ہے اس میں، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو ہر چیز واپس کر دی تھی اور نئے انتخابات، استعفیٰ، اسمبلی توڑنے کے بعد میں فارغ ہو گیا، استعفیٰ ہو گیا، سمجھیں آپ پرائم منسٹر کا۔ جب یہ دونوں کام ہو گئے تو اگلا الیکشن ہی تھا، الیکشن ہم نے اناؤنس کر دیا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ آ گیا، اب فیصلے کے مطابق پھر آگے بڑھتے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ جو میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ کرائسس آگے بڑھتا ہے، یہ مزاحمت آگے بڑھتی ہے، تو مجھے لگتا ہے نہ وزیر اعظم عمران خان کو کچھ ملے گا اور نہ اپوزیشن کو کچھ ملے گا، یہ اس میں سے کچھ اور ہی نہ برآمد ہو جائے۔ بہت ساری کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ کسی طرح فوج مداخلت پر مجبور ہو جائے اور ٹیک اوور کر لے۔ یہ بے شمار ایلیمنٹ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ فوج وہ مانتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے سیاست سے، جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم سیاست سے دور ہیں اور دور ہی رہیں گے۔ وہ صاحب آرمی چیف لیکن جنرل لوگ قمر جو ہے باجوہ نا خود وہ- کہہ چکے ہیں جی جی اور پرائم منسٹر بتا چکے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ نیوٹرل ہیں، تو میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ نیوٹرل ہیں، تو پھر وہ ہم- جو محاورہ ہے نا، رنڈی تے رنڈیپا کٹ لیندی ہے لیکن مشٹنڈے نہیں کھلون دیندے۔ ہاں جی، تو یہی بات ہے۔